قال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہمیں وہ کرنے ہی نہ دیتا، ہمیں روک دیتا، ہمیں اس نے روکا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائڈ جو ہے اس کی طرف سے پرمیشن ہے، اجازت ہے۔ قال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کسی کو پوجتے اس کے سوا، نہ ہمارے آباء و اجداد پوجتے اگر اللہ چاہتا۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور اس کے حکم کے بغیر ہم نے کسی شے کو حرام نہ قرار دیا ہوتا۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا انہوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو ہمارے رسولوں پر سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس قسم کی جو کٹ حجتی ہے اور کج بحثی ہے، اس میں ہمارے رسول جو ہیں وہ تمہارے ساتھ جو ہے نہیں الجھیں گے، ان کا کام ہے پہنچا دینا، اگر انہوں نے پہنچا دیا ہے تو ان کا فرض ادا ہو گیا، باقی یہ کہ جواب دہی تمہیں کرنی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وہ یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، اور طاغوت سے بچو، طاغوت کا انکار کرو۔ یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ طاغوت طغا سے ہے، طغا سرکشی، جو بھی سرکش ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے، وہ انسان ہو، وہ جن ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، وہ کوئی ریاست ہو، کانسٹیٹیوشن ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی اللہ کی ہدایت کا پابند نہیں ہے اور بندگی کے حد سے تجاوز کر کے وہ گویا کہ خود حاکمیت کا مدعی بن جائے، وہی طاغوت ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے کنارہ کشی کرو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو جب رسول آئے یہ دعوت لے کر تو ان کی قوموں میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ایسے بھی ہوئے کہ جن پر مسلط ہو چکی تھی گمراہی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تو پھر گھومو پھرو زمین کے اندر، فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اور دیکھو پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تمہارے قافلے جاتے ہی ہیں، تم اصحاب ہجر کی بستیوں سے بھی گزرتے ہو، تم نے وہ ثمود کے مسکن بھی دیکھے ہیں، ان کے کھنڈرات بھی دیکھے ہیں، تم نے وہ قوم مدین کا علاقہ بھی دیکھا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں کہاں تھیں، یہ ساری چیزیں تمہارے علم میں ہیں۔ ان تحرص علی ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بہت حرص ہے، بڑی خواہش ہے، بڑی آرزو اور تمنا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو سن لیجئے اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کی گمراہی پر اس کا فیصلہ ثبت ہو چکا ہو۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اس نے ہدایت منکشف کی، ایک آدمی پر ہدایت منکشف ہو گئی، اس نے رد کر دی، اللہ نے پھر اور موقع دیا، پھر اور موقع دیا، ایک وقت آ کر پھر اللہ تعالیٰ اب اس کی توفیق سلب کر لیتا ہے، اب وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا، اب اس کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اب اے نبی آپ کتنی ہی خواہش رکھتے ہو، آپ کی کتنی ہی تمنا ہو، کتنی ہی آرزو ہو، کوئی آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو، آپ کو کتنی ہی اس کے بارے میں خواہش ہو، لیکن یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک جگہ پر تو کھل کر کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا۔ آپ اپنی سی کوشش کیجئے، اپنا فرض ادا کیجئے اور بس۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، جس کی ضلالت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا پختہ، اب اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی بھی مددگار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں امکانی حد تک، لا یبعث اللہ من یموت، اللہ ہرگز نہیں دوبارہ اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر و بیشتر تو لوگوں کا قول یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے اللہ کے ہاں، لیکن اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، وہ ہمیں چھڑا لیں گی۔ لیکن ایک طبقہ وہاں بھی موجود تھا ایسا کہ جو باعث بعد الموت کا سرے سے منکر تھا، اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، اب پھر آ رہا ہے۔ یہ کہتے تھے لا یبعث اللہ من یموت، نہیں اللہ اٹھائے گا، جو مر گیا مر گیا، گیا ختم ہوا، زندگی یہی، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقاً، یہ وعدہ ہے اس کے ذمے، قائم ہے، پختہ ہے، اللہ یقیناً تمہیں جمع کرے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، وہ جمع کرے گا، اٹھائے گا تاکہ واضح کر دے وہ تمام چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ پوری طرح جان لے یہ کافر کہ واقعی وہی جھوٹے تھے، جب انہوں نے جھٹلایا تھا نبیوں کو تو حقیقت میں جھوٹے وہ خود تھے۔ انما قولنا للشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ہمارے لیے تو کسی بھی شے کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا قول ہوتا ہے، یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی۔ یہ وہ عالم امر کی بات ہے، عالم خلق کی نہیں۔ عالم خلق میں بھی اللہ کا اختیار ہے، لیکن جو عام قاعدہ ہے، قانون ہے، عالم خلق کے اندر ٹائم ایلیمنٹ ہے۔ اصل میں اس مسئلے میں اگر تھوڑا سا میں وضاحت کر ہی دوں کہ اب تک جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں، اس لیے کہ جو بھی فزکس کے میدان میں اب جو ترقی ہوئی ہے، تھیوریٹیکل فزکس میں، اور تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس، اب جو بھی اس وقت دنیا میں جو اعلیٰ علمی سطح کے اوپر جو بھی ہیں لوگوں کے سامنے، ان میں بگ بینگ کا ایک کانسیپٹ ہے۔ ایک وقت ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے سے کوئی ایسی شے وجود میں آئی ہے اتنی گرم تھی، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈگریز فارن ہائٹ، یعنی اربھا ڈگری کی حرارت والے پارٹیکلز، بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز وجود میں آئے، اور اس کے بعد سے پھر وہ چیزیں جو ہے وہ پارٹیکلز دوڑے ہیں، بھاگے ہیں، وہ جمع ہوئے ہیں تو ان سے گیلیکسیز بنی ہیں، اور اس سے پھر یہ کہ ٹھنڈے ہونی شروع ہوئے ہیں کچھ ان میں سے بہت عرصے کے بعد۔ وہ ٹھنڈے ہونے والوں میں سے پھر یہ زمین بھی ہے ہماری، یہ سورج سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی ہے۔ یہ بگ بینگ جو ہے در حقیقت یہ عالم خلق کا آغاز ہے۔ سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی، اور بہت حد تک یہ بگ بینگ کے بعد سے جو اب حقائق سامنے ہیں وہ گویا کہ کوروبریٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ مطابقت ہے ان کی۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اب ختم ہوا، اب یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ایک خاص وقت پر یہ بگ بینگ ہوا ہے، تو کریشن آف یونیورس کی ایک بگننگ ہے، اب یہ مانا جا رہی ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے، ایک وقت میں یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ختم ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں مختلف تھیوریز میں، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ اب مطابقت ہو رہی ہے۔ عالم امر جو ہے اصل میں اس سے پہلے کا ہے۔ میری جو بھی ایک رائے بنی ہے، اس کائنات کی اصل تخلیق ہوئی اللہ کے ایک امر کن سے۔ اور یہ کن کیا ہے؟ جب میں نے کہا کن تو میری کچھ انرجی تھی جس سے کہ یہ کن کا جو میرا امر ہے وجود میں آیا ہے، ڈیوائن انرجی ہے، لیکن یہ کہ اس کن نے پھر شکل اختیار کی ہے ایک ایسی روشنی کی کہ جس میں حرارت نہیں تھی، خلق نور، ٹھنڈی روشنی۔ یہ خلق نور جو ہے یہ حرف کن کا ظہور ہے، ذات باری کا نہیں، نوٹ کر لیجئے۔ پرانے فلسفے جو ہمارے ہاں چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ ذات باری تعالیٰ سے ذات اس عقل اول وجود میں آئی، عقل اول سے پھر فلک اول، پھر فلک اول سے عقل ثانی، پھر عقل ثانی سے فلک ثانی، یہ عقول عشرہ اور 9 افلاک، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی کوئی سرے سے تصدیق سائنس کے کسی اکتشافات کے ذریعے سے، کسی بھی ڈسکوریز کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے پرانے فلسفے جو ہیں وہ سارے مشائین کے فلسفے ہیں، ارسطو کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، ہمارے بھی اکثر متکلمین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان فلسفوں کے ماننے والے ہیں، ان کا دور ختم ہو چکا۔ اصل میں کیا ہے کہ اصل میں اللہ کی ذات سے نہیں یہ کائنات، اللہ کے حکم سے۔ لیکن اللہ کا حکم کہاں سے صادر ہوا؟ صادر تو ذات سے ہی ہوا ہے۔ میں جب کہوں گا کن تو وہ کہاں سے آئے گا کن؟ وہ میری ذات ہی سے آئے گا۔ اب ایسے میری ذات میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس سے، لیکن یہ کن نے وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو خلق نور، ٹھنڈی روشنی، یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ابھی میٹیریل نور سے پہلے کی بات ہے۔ یہ جو نور جس کو ہم روشنی کہتے ہیں یہ میٹیریل لائٹ ہے۔ یہ لائٹ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، نور، خلق نور، جس میں کوئی حرارت ہی نہیں ہے، یہ میٹیریل نور جو ہے اس میں لائٹ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ حرارت بھی موجود ہے۔ اس مرحلے پر ملائکہ پیدا کیے گئے اسی نور سے، اور اس کی حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا۔ اسی نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی، اور سب سے پہلی روح جو پیدا کی گئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اول ما خلق اللہ نوری، نور روحی، نور بھی چونکہ روحانی ہے تو روحی اور نوری یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہے۔ یہ پہلا سٹیج ہے ملائکہ کی تخلیق اور انسانی ارواح کی تخلیق۔
اس کے بعد اسی خنک نور میں کسی جگہ پر پھر ایکسپلوژن ہوا ہے. یہ ہے بگ بینگ. اس ایکسپلوژن کے ذریعے سے آگ اور وہ ٹریلینز آف ڈگریز فارن ہائٹ یا سینٹی گریڈ والی جو ہے وہ گولا جس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز تھے لیکن اس کی ہیٹ اتنی تھی, یہاں سے فزیکل ورلڈ شروع ہوئی ہے. یہ جو دور ہے اس دور میں جنات پیدا کیے گئے اس آگ سے, اس آگ کی لو سے, اس آگ کی لپٹ سے. پھر وہ کرہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا جیسے ہمارا زمین کا یہ کرہ ہے. اس کے بعد کی باتیں اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں ہیں. اسی زمین کے اندر سے ہی پھر وہ بخارات نکلے, کہیں باہر سے نہیں آئے. یہ ایٹماسفیئر جو بھی ہے ہماری زمین کے گرد, یہ زمین کے اندر سے جب کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے آگ تو اس میں سے بخارات جو نکل رہے ہیں وہ اس کے ارد گرد اس کا حالہ بن گیا ہے, اسی سے پانی بنا ہے. پانی پھر جو ہے یہاں برستا رہا ہے, اور زمین ٹھنڈیوں کا سکڑی ہے تو کہیں نشیب اور کہیں اونچائی, کہیں پہاڑ اور کہیں جو ہے وہ نچان تھی. تو بارش ہوئی ہے اور ہزارہا سال تک بارش ہوتی رہی ہے, اور وہ پانی جو ہے کان عرشہ علی الماء, اس وقت تک ابھی زمین میں کوئی اور کریشن نہیں تھی, پانی ہی پانی تھا. یا یہ زمین ہے اندر اور یا پانی ہے. اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر حیات کا آغاز ہوا, اور وہ حیات جو ہے ترقی کرتے ہوئے پھر بہت عرصے کے بعد پھر انسان کی تخلیق ہوئی. اس انسان کی تخلیق کو پھر آدم کی روح کو لا کر اس میں جمع کیا گیا. یہ کورونیشن جو ہوئی ہے, یہ تاج پوشی جو ہوئی ہے, وہاں سے قرآن تذکرہ شروع کرتا ہے آدم کی تخلیق کا. یہ ہے وہ نظریہ کہ جو میرے ذہن میں اب تک بنا ہے, واللہ عالم. تو یہ جو پہلا دور, اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے یہ عالم خلق عالم امر علیحدہ علیحدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس یہاں تک عالم خلق ہے پھر عالم امر ہے. عالم امر بھی اس عالم خلق کے اندر گھسا ہوا ہے, ملا ہوا ہے. جیسے عالم امر سے میری روح متعلق ہے, میرے جسم میں ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, وہ عالم امر کی شے ہے, روح کو کوئی وقت نہیں لگتا. بات صحیح ہے. یہ کسی بھی اللہ کے کسی نیک ولی جو بھی بندہ ہو, اگر اللہ نے اس کی ارواح کو, جیسا کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے, اس میں جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کی ارواح کو بھی ملائکہ کے زمرے میں, ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں. کو جو بھی کارندے ہیں, فرشتے ہیں, وہ جو کام کر رہے ہیں, اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں, ان میں سے وہ ارواح بھی شامل ہو جاتی ہیں. وہ بھی گویا کہ اللہ کی سول سروس میں ریکروٹ ہو جاتی ہیں. تو کسی کی روح چاہے فرشتہ ہو اور چاہے وہ کسی اللہ کے کسی بندے کی روح ہو, اس کو یہاں سے لے کر اور یورپ تک جانے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا, اس لیے کہ وہ عالم امر کی شے ہے, ٹائم نہیں ہے اس کے لیے. مکے سے یہاں آنے میں یا یہاں سے مکے جانے میں اسی کو وقت نہیں لگے گا. زمین سے عرش معلیٰ تک اور عرش معلیٰ سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا. جبرائیل آتے ہیں اور جاتے ہیں, اس طرح ملائکہ اور ارواح جا سکتے ہیں. یہ جو تین چیزیں ہیں, روح انسانی, فرشتہ اور وحی, جن کا تعلق ہے عالم امر سے, ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. لیکن ملائکہ آج بھی موجود ہیں, میرے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں, اور اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں, مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, نہیں جمع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں, یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم, کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں, سمجھا رہے ہوں, الا نزلت علیہم السکینہ, ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, سائے میں لے لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ, فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں, چاروں طرف گھیر لیتے ہیں فرشتے. فرشتے موجود ہیں, وہ عالم امر کی شے ہے, ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے, ہم ان سے خطاب نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے جنات آئے ہوئے ہوں, نیک جنات, مومن جنات کے اندر مومن بھی ہے, وہ بھی قرآن سن رہے ہو, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر گئے تھے. نخلہ کی وادی میں حضور جب طائف سے واپس جا رہے تھے, فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک مقتدی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے, جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا, وہ وہاں ٹھہرے, قرآن سنتے رہے, پھر ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم تو بڑا عجیب قرآن سن کر آئے ہیں, نبوت آ گئی ہے, اے ہماری قوم کے لوگوں ایمان لے. کیا پتہ یہاں فرشتے تو موجود ہیں ہی ہے, یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے جنات بھی موجود ہوں جو قرآن سن رہے ہیں, لیکن وہ انویزیبل ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے. بس یہ ایک ذہن میں رکھیے, عالم امر, ملائکہ اور ارواح. پھر وہ دور آیا ناری کروں کا, اس کے دور میں جنات کی تخلیق ہوئی ہے. پھر یہ کرے ٹھنڈے ہوئے, پھر یہ پانی, یہ بارش, یہ ہوا, یہ سارے جو عناصر اربع, اس سے جو حیات عرضی کا سلسلہ چلا, خواہ وہ بایولوجیکل جو ہے جو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں,
چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے یا اینیمل کنگڈم ہے، یہ حیات عرضی ہے، پھر اس کی ٹاپ جو ہے وہ انسان ہے. کلائمیکس آف دی کریشن آف ہیئر آن دس پلانٹ از مین. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. اب ذہن میں رکھیے یہ صورتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضور کا جو قیام مکہ کا دور ہے، وحی کے آغاز کے بعد سے اس کا جو آخری زمانہ ہے، آخری 4 سال کی یہ صورتیں ہیں. اور یہ جو صورتیں ابتدائی یہ گویا کہ بالکل آخری زمانے کی ہیں. اور اس وقت یہ ہو چکا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا گویا کہ مسلمانوں کو اجازت ہو گئی تھی. اگرچہ آپ کے لیے تو ذکر آئے گا اگلی صورت میں اس کا ہجرت کا، لیکن یہاں پر ہجرت کا عام تذکرہ ہو رہا ہے. والذین ہاجروا فی اللہ ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم و ستم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم انہیں دنیا میں بھی اچھی جگہ دیں گے. ولاجر الآخرت اکبر، اور آخرت کا اجر جو ان کا ہے وہ تو بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا، انہیں اندازہ ہوتا. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ سارا اور اعتماد کل کا کل اپنے رب پر. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر انسانوں ہی کو بھیجا، مردوں کو بھیجا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے. یعنی آپ کوئی نئے نبی تو نہیں ہیں، بہت سے نبی آپ سے پہلے آئے. آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں، بہت سے رسول پہلے آئے، اور جو بھی آئے ان کے پاس وحی ہوتی تھی، ہوتے تھے انسان. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگو، اے مکے والو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. یعنی یہ کہ آخر تمہارے پڑوس میں مدینے میں وہ لوگ آباد ہیں جو رسالت سے واقف ہیں، کہ نبوت سے واقف ہیں، کتابوں سے واقف ہیں، ان سے پوچھ لو. جو پہلے نبی آئے، رسول آئے، وہ انسان تھے یا فرشتے تھے، کیا تھے؟ بالبینات والزبر، اور وہ آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر اور صحیفے لے کر، کتابیں لے کر. وانزلنا الیک الذکر، اب پھر یہ لفظ الذکر یہاں آیا ہے. اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اے محمد یہ الذکر، دی ریممبرنس اور دی ریمائنڈنگ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے ما نزل الیہم، جو ان کے لیے نازل کیا گیا ان کی جانب، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے. یہ آج بھی بہت اہم ہے. جو منکرین حدیث اور منکرین سنت ہیں ان کے خلاف اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے دلیل حاصل کرنے کے لیے، کہ یہ فرض منصبی ہے رسول کا کہ وہ کتاب کو واضح کرے، تبیین، تشریح کرے. اب وہ تو منکرین سنت جو ہے وہ تو انہیں حق بھی دینے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں بس کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، لا کے اور اللہ کے رسول نے ہمیں دے دی، اب ہم جانیں اور کتاب جانیں. ہاں اپنے زمانے کے لیے ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ سمجھا دیا، لیکن یہاں قرآن کہہ رہا نہیں، آپ کا فرض منصبی ہے اس کتاب کے اسرار و رموز کو سمجھانا. اس میں کوئی چیز اگر مجمل ہے اس کی تفصیل بیان کرنا، کوئی چیز اگر جو ہے مبہم ہے تو اس کی تبیین کرنا، اس کی وضاحت کرنا، یہ آپ کا فرض منصبی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو چیز نازل کی گئی ہے ان کی جانب اس کی آپ تبیین کریں، اس کی وضاحت کریں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، تو کیا بالکل نچنت ہو گئے ہیں، اس سے بالکل بے خوف ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ جو ان بری چالوں کے اندر مگن ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے نبی کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. انہیں کوئی خوف نہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، اس کا کوئی اندیشہ انہیں نہیں. اور یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، انہیں کوئی اس کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ان پر آ دھمکے وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو. اور یاخذہم فی تقلبہم، یا ان کی چلت پھرت کے دوران ہی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے، جبکہ یہ اینڈ سے پھر رہے ہوں اور بڑے عیش کے اندر ہوں اور کوئی جشن منا رہے ہوں چلت پھرت میں، اس وقت اللہ ان کو پکڑ لے. فما ہم بمعجزین، تو اس حالت میں بھی وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو تھکا نہیں سکیں گے، اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے. اور یاخذہم علی تخوف، یا یہ ہے کہ ان کو للکار کر انہیں پکڑ لے. ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک اللہ نے آ کے پکڑا، ایک یہ کہ للکار کر، جیسے بہادری کا تو شیوا یہ ہوتا ہے کہ کسی پر حملہ کرے تو پہلے اسے خبردار کریں، للکاریں اسے. تو او یاخذہم علی تخوف، اللہ چاہے تو للکار کر اور آگاہ کر کے بھی انہیں پکڑ سکتا ہے. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، اس لیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت رؤوف الرحیم ہے. یعنی ایسے ہی بے خبری میں لوگوں پر نہیں آتا، وہ تو رسول بھیجتا ہے. اگلی صورت میں آئے گا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ان قوموں پر عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ ہم نے رسول نہیں بھیج دیے.
رسولوں کو بھیج دیا، انہوں نے اتمام حجت کیا، حق کا حق ہونا واضح ہو گیا، باطل کا باطل ہونا واضح ہو گیا، ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا، پھر بھی جو لوگ اڑے رہے کفر پر اور ظلم پر اور گناہ پر، پھر ان کو ہلاک کیا گیا۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ان تمام چیزوں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے جو سائے ہیں وہ ڈھلتے ہیں کسی کے داہنی طرف کبھی بائیں طرف، سجدا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ بہت عاجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ پکچر ہے جو کھینچی جا رہی ہے، چشم تصور سے دیکھیے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ صبح کے وقت یعنی دوپہر کے وقت جو ہر چیز کھڑی ہے، سایہ بھی اس کا سب سے چھوٹا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورج ڈھلنا شروع ہوا، سایہ بڑھنا شروع ہوا، جیسے کہ وہ اب رکوع میں چلا گیا اور وہ سایہ اور پھر سجدے میں پڑ گیا۔ صبح کے وقت اس سے برعکس ہو رہا ہوتا ہے جبکہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ سائے جو ہیں چیزوں کے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ اب بعض جو ہے ان میں وہ دائیں طرف سایہ ہوگا، بعض کا بائیں طرف ہوگا، اس لیے کہ سورج اگر جنوب کی طرف ہے تو دایاں جو ہے دائیں طرف ان کا جو شمال کی طرف سایہ پڑے گا، اور اگر سورج شمال کی طرف گیا ہوا ہے تو سایہ جو ہے وہ بائیں طرف آ جائے گا، جنوب کی طرف آ جائے گا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں ہر شے، ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، چاہے وہ چوپائے ہیں اور چاہے وہ فرشتے ہیں آسمان میں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ ہرگز تکبر سے کام نہیں لیتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، وہ تو اپنے رب سے خوف زدہ رہتے ہیں، ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے ہیں اپنے اوپر سے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے۔ یہ فرشتوں کے بارے میں یہ یہاں بھی آیا ہے، آگے بھی آئے گا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو خدا نہ پکڑو، دو خداؤں کو نہ مانو، انما هو الہ واحد، وہ تو ایک ہی معبود ہے اکیلا، فیای فرحبون، بس صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اسی کے لیے ہے عبادت اور اطاعت ہمیشہ ہمیش۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے، جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے، وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجرون، اور پھر تمہیں اگر کبھی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی جناب میں گڑ گڑاتے ہو، چیختے چلاتے ہو، دعائیں کرتے ہو، تو اسی کو پکارتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، اور پھر جب تم سے وہ تکلیف دہ شے کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو پھر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں اور منکر ہوں اور انکار کریں ان چیزوں کا جو ہم نے انہیں دی ہیں۔ فتمتعوا، تو برت لو، مزے اڑا لو، کچھ دن کی بات ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، حقیقت کھل جائے گی۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ ان چیزوں کے لیے بھی جن کے لیے کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے حصہ لگاتے ہیں۔ یہ سورہ نام میں آ چکا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر بھی یہ نکالتے تھے، اپنے وہ چوپایوں میں سے بھی اور اپنی وہ جو بھی کھیتی میں سے آتا تھا، اناج آتا تھا، کہ یہ ہم نے نکال دیا اللہ کے نام کا، اور یہ نکال دیا اپنے بتوں کے نام کا یا اپنے معبودوں کے نام کا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ سارا ہم نے دیا، اور اس میں سے وہ نکالتے ہیں ان لوگوں کے نام پر اور ان کا حصہ بنا دیتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی علم نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، خدا کی قسم تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی جو یہ افتراء کرتے رہے تم اور جو تم نے گھر لیے تھے معبود۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سبحانہ، اور دیکھیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے دی، پاک ہے وہ اس سے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ خود انہیں بیٹے پسند ہیں، انہیں تو وہ چیز جو پسند ہے وہ اپنے لیے اور اللہ کو الاٹ بھی کی انہوں نے، تو بیٹیاں الاٹ کی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ نے آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، مبارک ہو، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اپنے اندر ہی اندر وہ اپنے رنج کو اور صدمے کو گھونٹ رہا ہوتا ہے، کیا کرے،
کس طرح پیے اپنے اس رنج کو، اس غصے کو۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اب وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ جو بشارت اسے دی گئی کتنی بری بشارت دی گئی، بیٹی کا باپ بن گیا ہے، تو گویا کہ اب وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون، اور اسی شش و پنج میں ہے کہ اس ذلت اور رسوائی کے باوجود اس بیٹی کو اپنے پاس روکے رکھوں، اسے زندہ رہنے دوں، اب یدسہ فی التراب، یا جاؤں اور اسے مٹی میں دفن کراؤں، مٹی کے اندر دبا آؤں۔ الا ساء ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ بہت برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ پھر نوٹ کیجئے گا بار بار جو بات آتی ہے، انسان کے عمل کے اعتبار سے جو چیز اہم ترین ہے وہ ایمان بالآخرہ۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مثل السوء، ان کے لیے تو بری مثالیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی مثال ہے بہت بلند، اللہ تعالیٰ کی شان ہے بہت بلند۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے پاداش میں فوراً پکڑ لیتا تو اس زمین میں کوئی ایک بھی چلنے والا نہ جاتا، حیوان کوئی جانور چھٹتا ہی نہ یہاں پر، وہ فوراً پکڑ لیتا تو کون بچتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے مؤخر کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، ہاں البتہ جب وہ اجل ان کی آ جاتی ہے، وہ وقت معین آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ وہ پیچھے سرک سکیں گے اور نہ آگے کھسک سکیں گے، وہ وقت معین ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ اللہ کو تو دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں، یعنی بیٹیاں، اور دیتے ہیں اللہ کو یا اللہ کے لیے قرار دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں ہے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور یہ سب ان کی زبانیں جو ہیں وہ جھوٹ گھڑ رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں جھوٹ۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، ہمارے لیے تو اچھی سے اچھی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اللہ نے یہاں بھی ہمیں نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ جب ہمیں یہاں دولت دی ہے، عزت دی ہے، وجاہت دی ہے، سرداری دی ہے، چودراہٹ دی ہے، تو گویا کہ اللہ کے ہم محبوب ہیں، تو جب محبوب ہے تبھی دیا ہے نا سب کچھ، تو آخرت میں بھی ہوگا۔ لا جرم ان لہم النار، نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں ان کے لیے آگ ہے۔ وانہم مفرطون، اور یہ تو ان کی ذرا رسی دراز کی جا رہی ہے دنیا میں تاکہ وہ اپنی گناہ کے کمانے کے اندر اور جری ہو کر اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، قسم ہے اللہ کی ہم نے بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں میں، بہت سی قوموں میں اپنے رسولوں کو۔ فزین لہم الشیطان اعمالہم، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیے رکھا، وہ اسی میں خوش رہے، مگن رہے، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری روایات، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری جو ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ فزین لہم الشیطان اعمالہم فہو ولیہم اليوم، تو اب اور آخرت کے دن جو ہے اب وہی ان کا رفیق اور ساتھی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور نہیں اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن حکیم مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں، کھول دیں۔ دیکھیے وہ مضمون دوسری مرتبہ بھی آ رہا ہے، ایک کانورس انداز میں بھی آ رہا ہے۔ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن جن چیزوں میں اختلافات ان کے ہو رہے ہیں ان میں آپ پوری طرح کھول کر بیان کر دیں، واضح کر دیں، حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہدایت بن کر اتاری گئی ہے، رحمت بنا کر اتاری گئی ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کو ماننے والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وہ سورہ یونس کی 2 آیات بھی اب دوبارہ یاد کر لیجئے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ واللہ انزل من السماء ماء، وہ اللہ ہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی۔ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہو، حقیقتاً سنتے ہو، حیوانوں کا سا سننا نہ سنتے ہو، انسانوں کا سا سننا سنتے ہو۔ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، دم چیست پیامست، شنیدی نہ شنیدی۔ یہ سانس جو تمہارا آ رہا ہے یہ بھی ایک اللہ کا پیغام ہے، سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ در خاک تو یک جلوہ عامیق ندیدی، تمہارا جو یہ خاکی وجود ہے تم خاک سے بنے ہو صحیح ہے، لیکن اسی کے اندر ایک جلوہ ربانی بھی موجود ہے، اس میں روح ربانی بھی پھونکی گئی ہے، اس میں نور بھی ہے۔ دم چیست پیامیز، شنیدی نہ شنیدی،
در خاک تو یک جلوہ آمیخت نہ دیدی، تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے اندر کیا کچھ ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، نہیں دیکھتے ہو اپنے اندر کہ تمہارے اندر ہم نے کیا چیز ودیعت کی ہے۔ دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، ذرا دوسرا دیکھنا سیکھو اور دوسرا سننا سیکھو۔ حیوانوں کا سا دیکھنا، حیوانوں کا سا سننا، یہ تو تمہیں حاصل ہے، انسانوں کا سا دیکھنا، انسانوں کا سا سننا سیکھو۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، اب یہاں آیا لقوم یسمعون، جو حقیقت میں سننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔